اللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، اور زیادہ تر کا تعلق محکمہ تعلیم کے ساتھ ہے، اور محبت والے لوگ بیٹھے ہیں. صحابہ اور اہل بیت وہ پل ہیں جو امت کو رسول اللہ سے ملاتے ہیں. اہل بیت اور صحابہ پل ہیں. اگر پل ٹوٹ جائے تو امت کا سرکار سے رشتہ کیا ہے؟ قرآن کس نے دیا؟ ہمیں سرکار نے. کس نے پہنچایا؟ صحابہ اور اہل بیت. تو یہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش کہ ظاہر ہے کہ ہمارا سارا دین نقل پر ہے اور روایت پر ہے، درایت پر ہے. تو اس نے چال کیا کھیلی کہ پہلی اینٹ کو کھینچو، پہلی اینٹ ہی نکالو، تاکہ جب ان ہستیوں پر بندے کا انداز تشکیک کا ہو جائے گا تو قرآن کو کیسے ثابت کر سکے گا، حدیث کو کیسے ثابت کر سکے گا؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم رحم فرمائے، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. میں صرف آج یہ اہل اللہ کی عظمت والی یہ محفل ہے، اور صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائے، اور ان کو ہم خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صاحب ایمان لوگوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے پہلو کو یاد کرتے رہتے، پہلو کو کبھی بھولتے. یہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، مدینے والے کی زبان سے بھی ثابت. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس انداز میں مقتدر سامعین حضرات رہ گیا مسئلہ کہ ان کی عظمت، ان کی یاد کا جو دیا ہے، کیا یہ بجھ جائے گا؟ کیا یہ بجھ سکتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیسے کوئی بجھا سکتا ہے یا کیسے بجھ سکتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي یہ عمل ہے، اذکرکم جزا ہے. تم میرا ذکر کرو، یہ کیا ہے؟ عمل. اذکرکم یہ جزا ہے. اب میں تمہیں یاد کروں گا. علامہ سیوطی کہتے ہیں یاد کرنے کا کیا مراد ہے؟ فرمایا تم نے 60 سال 70 سال 80 سال ہمیں نہیں بلایا، ہماری شریعت کو نہیں بلایا، ہمارے نبی کو نہیں بلایا، ہمارے قرآن کو نہیں بلایا، ہماری یاد سے اپنے سینوں کو معمور رکھا ہے. 70-80 سال جتنی تیری عمر تھی اتنا تو نے یاد کیا ہے. اب تو نے اپنی وفا کر دی ہے، جا اب ہماری یاد دیکھنا کیسے ہم کرتے. تم نے تو اپنی عمر تک کرنا ہے، تو ہم تو حی و قیوم ہیں، ہم کیسے یاد رکھیں گے، ہم کیسے یاد کریں گے؟ سیوطی فرماتے ہیں یاد کرنے کا انداز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ روشن کر دیتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا جو صاحب ایمان اور صاحب عمل لوگ ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے. 1000 سال سے زیادہ داتا صاحب کو عرصہ گزر گیا ہے، غوث پاک کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہاں جی، بابا فرید، حضور خواجہ پاک، ڈوڈے والے، دیگر کتنے عرصے گزر گئے ہیں. ان کی یادوں کے چراغ آج بھی اس طرح جل رہے ہیں، تیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ چراغ کوئی نہیں جلا رہا. یہ اذکرکم کا یہ سارے کا سارا انداز ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس پر قبلہ مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جملہ تھوڑا سا گہرا ہے، لیکن اب گہرائی والے سارے لوگ ہیں، سارے لوگ گہرائی والے ہیں، اور ماشاءاللہ بعض ذوق لوگ علماء بیٹھے ہیں. بڑا گہرا جملہ مولانا روم نے بولا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی رب کو تلاش کیا پھر زمانے نے اسے تلاش کیا. جس نے رب کو تلاش کیا اس رستے پہ چل پڑا، پھر زمانہ اس کے پیچھے چل پڑا، زمانہ اس کی تلاش میں ہے. لیکن آگے جا کے خود ہی فرماتے ہیں
فرماتے ہیں قطرے کو تو تولا جا سکتا ہے، ناپا جا سکتا ہے، اس کا حجم، وزن، اس کی بناوٹ، سجاوٹ دیکھی جا سکتی ہے، قطرہ جو ہے، لیکن فرماتے ہیں جب قطرہ دریا میں مل جاتا ہے، فرمایا وہ کیسے پھر تولا جا سکے گا، کیسے ناپا جا سکے گا؟ فرمایا بندہ تھا عام، لیکن جب اس رستے پہ چلا، معرفت کے رستے پہ چلا، جب معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا، اب کس کی مجال ہے کہ وہ تلاش کر سکے، اس کے قد کو کوئی ناپ سکے، اسے تول سکے، اس پر کوئی بول سکے؟ اللہ اکبر جل شانہ. اور اس پر مقتدر صاحب، آج تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن کیا انداز ہے صوفیاء کا، سبحان اللہ. سمجھنے والوں کو، جن پر رب فضل کرتا ہے انہیں سمجھ آتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. مولانا روم، بلکہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، مشائخ میں سے تھے، حضرت صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا بھی جس نے بھی رب کو تلاش کیا ہے نا، جس نے بھی رب کو تلاش کیا ہے، کہ اس کا ارادہ بنا ہے کہ میں رب کو تلاش کروں، رب کی یاد اور رب کی معرفت مجھے نصیب ہو جائے، اس رستے پہ چل پڑا ہے. لیکن فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ ڈھونڈنے رب کو نکلا تھا، پہنچا کسی بندے کے پاس ہی ہے. پورے قافلے کو دیکھو، پورے قافلے کو، کہ ڈھونڈنے رب کو نکلا ہے، لیکن پہنچا کس کے پاس ہے؟ پہنچا کسی بندے کے پاس ہی ہے. علامہ اقبال کو طلب ہوئی تو مولانا رومی کے دروازے پہ پہنچے. بابا بلے شاہ کو جب طلب ہوئی تو شاہ عنایت کے دروازے پہ پہنچے. نظام الدین اولیاء کو طلب ہوئی تو بابا فرید کے دروازے پہ پہنچے. بابا فرید ڈھونڈنے نکلے تو خواجہ بختیار کاکی کے دروازے پہ پہنچے. بابا صاحب سے پوچھا کہ آپ وہ ڈھونڈنے نکلے تو خواجہ اجمیری کے دروازے پہ پوچھا کہ آپ تو رب کو ڈھونڈنے نکلے تھے، آپ پھر کسی بندے کے دروازے پہ پہنچے. اور فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، جنہیں بندہ ملتا ہے انہیں خدا ملتا ہے، جنہیں بندہ نہیں ملتا انہیں. اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، رب ڈھونڈنے سے پہلے کوئی بندہ ڈھونڈو. کیا کرو؟ رب مل جاتا ہے جلدی، بندہ مل جائے. کیوں؟ یہ بندوں کے پیچھے کس نے لگایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، خود لگا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد آگے وضاحت خود ہو رہی ہے کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، ہمیں دکھا. تو صراط مستقیم کی وضاحت خود نہیں فرمائی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے پیچھے چلا رہا ہے، پیچھے چلا رہا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرات آپ اس پر میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا. مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے گزرے، آپ نے عصا مارا، رستہ بن گیا، پیچھے ماننے والے بھی چل پڑے اور کامیاب ہو گئے. اسی رستے پہ فرعون چلا اور فرعونی بھی اسی رستے کے اس سے پیچھے چلے. فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کے حواری بھی غرق ہو گئے. تو آپ فرماتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ رستہ تو ایک تھا، کچھ بچ گئے، کچھ غرق ہوئے. فرمایا زمانے والے سمجھ جو، پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے.